تو یہ نہیں کہتے تھے۔ اب اس نے کیا کیا کہ وہ اپنے ڈاکو سرغنے سے اجازت لے کر ان کے حواریین میں شامل ہو گیا، اعتماد حاصل کیا، اور بار بار کوشش کی کہ یہ بد دعا دے دیں، رومیوں کو نہیں دی۔ اب اس نے سوچا کہ انہیں اگر ذاتی طور پر تکلیف پہنچے گی تو زبان سے کلمہ نکل ہی جائے گا نا کوئی لعنت کا۔ اس نے پکڑوایا حضرت عیسیٰ کو، کیونکہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تھا ان کے قتل کا، ہیڈرن جو ہے ادارہ وہ دے چکا تھا، اس کا فتویٰ تھا یہ واجب القتل ہے، یہ مرتد ہے، لہذا اس کو قتل کر دیا جائے، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ رومی گورنر تک پہنچایا جا چکا تھا۔ رومی گورنر نے یہاں تک کہا، یہ سینٹ جو متی کی انجیل ہے اس میں موجود ہے، بھائی ہمارے پاس تو اس کا کوئی جرم نہیں ہے، ہمارے ہاں کوئی ایسی بات اس کی نہیں ہے جس سے کہ ہم اسے واجب القتل قرار دیں۔ ان کا نہیں، ہمارا حکم ہے، ہمارا فیصلہ تمہارا طے ہے، چاہے مذہبی معاملے میں کوئی فیصلہ ہمارا ہوگا تو تمہیں جو ایگزیکیوٹ کرنا ہوگا۔ بہرحال اس وقت حضرت مسیح روپوش ہو گئے گرفتاری سے بچنے کے لیے۔ ایک باغ میں تھے وہ، وہاں پر رات کے وقت انہوں نے اپنے حواریین کے ساتھ لاسٹ سپر کہتے ہیں اس کو، لاسٹ سپر کھانا کھایا، آخری کھانا تھا، اور اس کے بعد اس نے فرمایا آج کی رات تم میں سے ایک میرے خلاف غداری کرے گا۔ یہ کہہ کر حضرت مسیح تو ایک کوٹھڑی میں چلے گئے جو ہوتی ہے باغ کے اندر، کوئی کھرپے ورپے جو ہے، کوئی وہاں پہ کسیاں رکھی ہوئی، تو اس میں خود جا کر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اپنے حواریین سے کہا کہ تم بھی عبادت کرو، وہ حواریین سو گئے۔ اب یہ اسکریوٹ جو ہے یہ اٹھا، یہ گیا رومیوں سے جا کر کہا میں پہنچا دیتا ہوں عیسیٰ تک، پکڑوا دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ 30 ان کے آدمی آئے، وہ اس سے کہا باغ کے باہر کھڑے رہو تم، میں اندر جاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد تم آنا، جسے میں کہوں اے میرے استاد، پکڑ لینا اسی کو۔ یعنی رومنز کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے عیسیٰ، لیکن یہ کہ یہ تو یہودیوں کو معلوم تھا نا سب کچھ۔ ہوا کیا کہ وہ جب اندر آیا ہے اور کوٹھڑی میں داخل ہوا، اسی وقت اس کی شکل بدل دی گئی حضرت مسیح کی، شبہ لہم، مشابہت پیدا کر دی گئی، شبیہ بدل دی گئی، اور چھت پھٹی، 4 فرشتے اترے اور حضرت مسیح کو لے کر آسمان پر چلے گئے۔ تو باہر آیا وہ، تو جیسے ہی وہ یہ باہر آیا، وہ باقی ہماری جان گئے اے ہمارے استاد، اسی وقت جو ہے وہ رومی داخل ہو گئے، تو پکڑ لیا۔ تو اصل میں گرفتار ہوا ہے برنباس کی انجیل کے مطابق جیوڈاس اسکریوٹ، وہ سولی چڑھا ہے۔ لعنتی موت اس پر آئی، کیوں آئی ہے؟ غداری کی اس نے، بٹرے کیا حضرت مسیح علیہ السلام کو، تو وہ تو مستحق تھا، کوئی ظلم نہیں تھا۔ اگر عیسیٰ کی جگہ کسی اور کو دے دیا جاتا ایسے کسی کو پکڑ کر، تو وہ تو ظلم ہو جاتا نا، اس کا تو کوئی جرم نہیں تھا، تو یہ تو واقعی مجرم تھا۔ وہ سولی چڑھا ہے اور حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا۔ یہ ہے وہ ساری تفصیل جو کہ انجیل برنباس کے اندر موجود ہے۔ دی گاسپل آف آور لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ برنباس، یہ اس کا نام ہے۔ ایونجیلیم برنابے، یہ جو ہے یونانی زبان میں اس کا نام ہے، یا لیٹن میں۔ بہرحال یہ ہے معاملہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عقلی طور پر رسول نہ مغلوب ہو سکتا ہے نہ قتل ہو سکتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ماں صلبوہ وما قتلوہ۔ لیکن یہ کہ اگر یہودی، اگر جو قادیانی مانتے ہیں سولی چڑھ گئے تو صلیب تو ہو گئی، قرآن کی نفی تو ہو گئی، ہاں مرا نہیں، یہ دوسری بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسولوں کے باب میں اللہ کا قانون کیا ہے۔ اگر کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجا اور اس قوم نے بحیثیت مجموعی انکار کر دیا، رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، پوری قوم ہلاک، اور رسول اور اس کے جو چند ساتھی ایمان لے آتے تھے وہ وہاں سے ہجرت کر کے چلے جاتے تھے۔ لیکن ہجرت کر کے جاتے تھے تو اس کے بعد کسی اور مقام پر کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، پھر وہاں پر ایک قوم انہوں نے جو ہے اپنا مرکز بنایا، ایک نئی امت کھڑی ہو گئی۔ اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ قوم عاد ختم ہوئی حضرت ہود علیہ السلام کو ریجیکٹ کرنے کے باعث، ہلاک کر دی گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر، یہ قوم عاد تھی عرب کا جزیرہ نما، عرب کے جنوبی علاقے کے اندر، جو اب صحرا ہے، بہت بدترین صحرا ہے، الربع الخالی جسے کہتے ہیں، خالی ہے، وہاں کوئی زندگی کے آثار ہے ہی نہیں، نہ کوئی پتیاں ہیں، نہ کوئی گھاس ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی حیوان، کچھ نہیں، الربع الخالی، بدترین صحرا ہے۔
وہ صحرا ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز ٹکتی نہیں ہے، جو چیز اوپر ہوگی وہ دھستی چلی جائے گی، اندر چلی جائے گی۔ ورنہ عام صحرا کے اندر ریت کے اوپر اونٹ بھی چلتا ہے، انسان بھی چلتے ہیں، لیکن اس میں نہیں۔ تو یہاں پر قوم عاد جو ہے آباد تھی، اور اب جو ہے وہ سیٹلائٹ سے دیکھ لیا گیا ہے کہ قوم عاد کا جو بڑا بادشاہ تھا شداد، اس نے جو جنت بنائی تھی وہ موجود ہے، زیر زمین اسی صحرا کے نیچے دفن شدہ موجود ہے، جس کو کہا گیا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسے ایسے ستونوں والا جیسے پہلے دنیا میں بنے ہی نہیں تھے۔ وہ قوم عاد تھی، بڑی زبردست قوم تھی، قوم جبارین، لیکن یہ کہ اس کے بعد ہلاک ہو گئی۔ اب حضرت ہود اپنے مسلمان ساتھیوں کو لے کر نکل گئے، جزیرہ نما عرب کے مغربی کونے میں جا کر، شمال مغربی کونے میں آباد ہو گئے۔ وہاں ایک نئی قوم پیدا ہوئی، سمود۔ اب یہ اسلامی بستی بن گئی، لیکن اس کے اندر بھی پھر بعد میں زوال آیا، پھر وہاں نبی بھی آئے، لیکن اس کے بعد یہ کہ آخری رسول بھیجے گئے حضرت صالح، اور وہ بھی ہلاک ہوئے کیونکہ حضرت صالح کو انہوں نے رد کر دی۔ تو یہ میں نے مثال دی ہے آپ کو کہ رسول جو ہے وہ وہاں سے اگر ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کر کے وہ یہ نہیں جان بچا کے جا کے گمنامی میں کہیں مر گیا، وہ تو جا کر اپنے ساتھیوں کو لے کر جائے گا، اور جا کر جو ہے وہاں پر جو ہے ایک نئی جگہ پر آباد ہوگا، ایک نئی تہذیب ابھرے گی۔ تو یہ تو نہیں ہوا، یہ گمنام ہو کر آ کر کشمیر میں مر گیا تو اس کی کیا حیثیت ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا تو اگر ہجرت کرتے، یا جب انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میرے قتل کا فتویٰ ہو گیا ہے، تو آپ وہاں سے ہجرت کر سکتے تھے، لیکن اپنے ساتھیوں کو تو لے کر جاتے نا، اپنے حواریین کو لے کر جاتے، اور کہتے ہیں 12 حواریین کے علاوہ اور بھی کوئی 70 کے قریب لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے، ان کو لے کر جاتے، کسی جگہ جا کر آپ آباد ہوتے، وہاں ایک نئی جو ہے بستی بنتی، وہاں مسلمانوں کی ایک آبادی ہوتی۔ تو ان میں سے تو کوئی شے بھی نہیں ہوئی، بات ہی ختم ہو گئی۔ لہذا عقلی طور پر بھی یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی، خلاف عقل ہے، قرآن کے اصولوں کے خلاف ہے کہ وہ پھولی چڑھے ہوں لیکن مرے نہ ہوں، پھر اتر گئے تو مرہم پٹی کر دی۔ اچھا، کیا رومنوں کو اور یہودیوں کو پتہ نہیں چلا کہ مریم پٹی ہو رہی ہے اس کی اور عیسیٰ مرا نہیں ہے؟ اگر ان کے پتہ چل جاتا تو کیا وہ چھوڑ دیتے؟ اب مرہم پٹی کے بغیر تو 12 جو شخص سولی پر لٹکا رہا ہے وہ تو تقریباً مردہ ہی ہوتا ہے نا۔ وہ چلیے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا امکان ہو کہ اس کی نبض ابھی چل رہی ہو اور وہ اتار لیا جائے اور مرہم پٹی کر لی جائے تو بچ جائے، لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد وہ اگر وہاں سے ہجرت کرتے تو وہاں سے وہ اپنے حواریین کو لے کر جاتے اور کسی نئی جگہ پر جا کر آباد ہوتے۔ ان دونوں اعتبارات سے یہ بات ناقابل قبول ہے، ناقابل یقین ہے۔ لیکن اسی مسئلے کو لے کر انہوں نے، جو جیسا کہ میں نے بتایا تھا، وفات ہو گئی، کیسے ہو سکتا ہے ہمارے نبی جو سید المرسلین ہے وہ تو زیر زمین دفن ہو گئے اور یہ جو آسمان پر اٹھا لیے گئے، یہ کیسے ہو سکتا؟ بس اس کے اوپر عام لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے، اور خاص طور پر وہ سائنٹیفک مائنڈ جو بن گیا تھا، تو چونکہ سائنس کے اس خاکے کے اندر وہ بات فٹ نہیں بیٹھتی، لہذا ان لوگوں نے اس کو قبول کیا۔ اب یہ کہ یہ جو واحد استثناء ہوا ہے یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا۔ ویسے حضرت مسیح کی پوری شخصیت مستثنیٰ ہے، بن باپ کے تو کوئی اور رسول پیدا ہوا ہی نہیں، نہ نبی پیدا ہوا۔ پھر وہ معجزے جو حضرت مسیح کو ملے کسی نبی کو نہیں ملے۔ حضرت صالح کو ایک ہی معجزہ ملا تھا نا ایسا کہ لوگوں نے کہا کہ تم یہ اس چٹان میں سے ابھی ایک گابن اونٹنی برآمد کر کے دکھا دو، وہ دکھا دی گئی، پھر ہلاک کر دیے گئے۔ لیکن جو اور معجزے حضرت مسیح کو دکھائے ہیں وہ بچپن میں بولے ہیں، گود میں تھے یا پگوڑے میں تھے، بولے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب و جعلنی نبیا۔ یہ بات نہ ہوتی تو حضرت مریم کے کیا حشر کرتی قوم کہ تمہاری بغیر شادی کے یہ کہاں سے لے آئی ہو تم، یہ تو ولد الزنا ہے۔ پھر تو یہ سارا معاملہ جو ہے حضرت عیسیٰ بولے ہیں وہاں پہ، خود وہ بچہ بولا ہے۔ اب اس کے بعد بولنے کی لوگوں کے اندر کیا گنجائش تھی؟ زندہ کو مردہ کر دینا، ثم بإذن اللہ، مردہ زندہ ہو گیا۔ اور تخلیق حیات، ایک پرندہ بنانا گارے کا، پھونک مارنا اور اڑتا ہوا پرندہ بن جائے، ایک کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرنا اور کوڑ ختم، ایک مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرنا اور بینائی آ گئی۔ یہ سارے معجزات مستثنیٰ شخصیت ہے۔ ان کا یہ استثناء کیوں کیا گیا، یہ بڑی تلخ بات ہے، یہ یاد کر لیجیے، کیونکہ یا تو قوم اسی وقت ہلاک کر دی جاتی جیسا کہ ہوا قوم نوح، قوم ہود، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور سدوم اور عمورہ کی بستیاں جہاں حضرت لوط بھیجے گئے،
یہ اور